ناظرین، میں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل دا ورلڈ ٹوڈے میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کا موضوع جس پہ ہم ساتھیوں بات کریں گے وہ ہے ایران اور اسرائیل کے درمیان بڑھتی ہوئی کشیدگی۔ نومبر کی 27 کو ایران کے ایک چوٹی کے نیوکلیئر سائنٹسٹ محسن فخر زادہ ان کو قتل کر دیا گیا، اور یہ واقعہ پیش آیا تہران کے مضافات میں۔ اور یہ جو واقعہ ہے جس میں کہ یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اسرائیل کی جو ریچ ہے، مطلب اسرائیل کی جو پہنچ ہے، وہ ایران میں کتنی گہری ہے۔ کہ اسرائیل کی جو خفیہ ایجنسی موساد، جو کہ مشہور ہے اپنی کارروائیوں میں، اگر آپ کتاب پڑھیں دا وے آف ڈیسیپشن بائی وکٹر اوسترووسکی، ایک اسرائیلی جو کہ کینیڈا میں اس وقت جام پذیر تھے، انہوں نے کتاب لکھی جس میں انہوں نے موساد کو پورا ایکسپوز کیا۔ تو فخر زادہ صاحب کا جس طریقے سے قتل کیا گیا دارالحکومت یعنی تہران کے مضافات میں، اور پھر ایران کے جو صدر ہیں انہوں نے الزام لگایا اسرائیل پہ کہ اسرائیل جو ہے وہ ان کے قتل میں ملوث ہے، اور اسرائیل کا کوئی ری ایکشن سامنے نہیں آیا، نہ امریکہ کا کوئی ری ایکشن رد عمل سامنے آیا۔ مگر 2 سال پہلے اسرائیل کے جو وزیر اعظم ہیں بنیامین نتنیاہو، انہوں نے واضح طور پہ کہا تھا کہ محسن فخر زادہ یہ وہ شخص ہے جس کی ہمیں تلاش ہے، یہ وہ شخص ہے جو ایران کا جو جوہری پروگرام ہے اس کے روح و رواں ہیں۔ اسرائیل نے بقول ایران کے ان کو راستے سے ہٹا دیا۔ تو یہ جو واقعہ ہوا، میں ذرا پیچھے جاؤں گا اور تقریباً 39 سال پہلے، جون 1981، جون 1981، 3 منٹس اوور بغداد، جب اسرائیل کے طیاروں نے بغداد میں جو عراقی نیوکلیئر ری ایکٹر تھا اس کو تباہ کر دیا۔ کہ عراق کا جو نیوکلیئر ری ایکٹر کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے وہ کافی ایڈوانس تو نہیں، کافی دیر سے چل رہا تھا، اور اس زمانے میں ایران عراق کی وار بھی ہو رہی تھی۔ اسرائیلی طیاروں نے دن دہاڑے جو ہے عراقی نیوکلیئر ری ایکٹر جو ہے 3 منٹ کے اندر تباہ کر دیا۔ عراق کچھ نہیں کر سکا۔ اور بات یہ ہے کہ عراق اور اسرائیل ہمسائے نہیں ہیں، تو اسرائیلی طیارے آئے کہاں سے؟ انہوں نے کس ملک کی ایئر اسپیس استعمال کی، اور وہ کامیاب ہو گئے اور چلے گئے۔ اسرائیل کی ایک پوری تاریخ ہے کہ وہ ممالک جن سے ان کو خطرہ ہے، جس میں پاکستان، جس میں ایران، ان کے جو جوہری پروگرام ہے ان کو نشانہ بنایا جائے۔ پاکستان کے بارے میں بھی بڑی اطلاعات تھیں کہ موساد نے CIA کے ساتھ، را کے ساتھ مل کے جو ہے پلاننگ کی تھی کہ کہوٹہ میں جو پاکستان کی جوہری جو نیوکلیئر انسٹالیشنز ہیں ان کو تباہ کر دیا جائے۔ وہ اس میں کامیاب نہیں ہوئے، اور پاکستان ایک جوہری طاقت ہے، اس کے بعد جوہری ہتھیار ہیں۔ اسرائیل قطعاً نہیں چاہتا کہ ایران، جس کی مداخلت لبنان میں، شام میں، جو کہ مدد کرتا ہے حماس کی، اس کے پاس جوہری ہتھیار آئیں ہوں۔ جو ایران نیوکلیئر ڈیل تھی وہ ہو ہی اس لیے تھی 2015 میں براک اوباما صاحب کے زمانے میں، صدر اوباما کے زمانے میں، کہ ایران کا جو نیوکلیئر پروگرام ہے اس کو روکا جائے، اور اس میں وہ کسی تک کامیاب بھی ہو گئے۔ 3 سال پہلے ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نیوکلیئر ڈیل سے، امریکہ نیوکلیئر ڈیل سے نکل گیا اور سینکشنز دوبارہ لگا دی۔ تو کیا ایران کا جوہری پروگرام رک گیا؟ نہیں رکا۔ اس پہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک تاثر جو بڑھتا ہے، ایک تصور یہ بڑھتا ہے کہ امریکہ یا اس طرح کے ممالک وہ زبان سمجھتے ہیں جو کہ طاقت کی زبان ہو، جو کہ نارتھ کوریا نے جس طریقے سے کیا۔ نارتھ کوریا کا انہوں نے کیا بگاڑ لیا شمالی کوریا کا، کہ شمالی کوریا نے
NPT سے نکل گیا, نیوکلیر نان پرولیفریشن ٹریٹی سے نکل گیا, اس نے جوہری ہتھیار بنا لیے. اور امریکہ جو ہے وہ اسے دبا ہوا ہے, وہ کچھ نہیں کر سکتا نارتھ کوریا کے خلاف. یہی ایران کی حکمت عملی ہے کہ اگر اس کے پاس جوہری ہتھیار آ جائیں تو پھر کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ وہ ایران پر جارحیت کرے, جس کی امریکہ دھمکی دیتا ہے, جس کی اسرائیل دھمکی دیتا ہے. دوسری چیز ہمیں اس میں دیکھنی ہے کہ جس طریقے سے جو ایران کے جو نیوکلیئر سائنٹسٹ ہیں ان کا قتل کیا گیا, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسرائیل کا جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے, موساد, جو اسرائیل کی ایک بڑی آزمودہ اسپائی ایجنسی ہے, اس کا ایران میں نیٹ ورک ہے. ظاہر اطلاعات تو وہیں سے ملی ہوں گی, ان کے لوگ ہوں گے, انہوں نے کہا بتایا ہوگا, بھائی انفارم کیا ہوگا کہ یہ ہیں, ان کو نشانہ بنایا جائے. دوسری چیز میں آپ کو جنوری میں جو قاسم سلیمانی, جنرل قاسم سلیمانی, جو ایران کے ایک سرکردہ جنرل, ان کا جس طریقے سے قتل ہوا متحدہ عرب امارات کا جب وہ دورہ کر رہے تھے, ایک ڈرون اٹیک ہوا امریکہ کے سے, اور امریکہ نے ان کو راستے سے ہٹا دیا. ایران نے بڑا شور مچایا, ہم بدلہ لیں گے, ہم یہ کریں گے, ہم وہ کریں گے, ایسا کریں گے, ویسا کریں گے. دھمکیاں دیں کہ خلیج فارس میں جو امریکی مفادات ہیں, جو اسٹریٹ آف ہرمز ہے, اسے بند کر دیں گے, مگر کچھ نہیں کر سکا. یہ جو واقعہ ہوا ہے اس کو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ جو امریکہ میں صدارتی انتخابات ہوئے ہیں اور جو ایک ٹرانزیشن پیریڈ ہے 20 جنوری تک, ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی یہ پوری کوشش ہے کہ اقتدار چھوڑنے سے پہلے وہ جوزف بائیڈن جو کہ صدر کا حلف اٹھائیں گے 20 جنوری کو, ان کے لیے اتنی مشکلات پیدا کر دیں خارجہ پالیسی کے اس میں کہ وہ معاملات کو ٹھیک طریقے سے نہ چلا سکیں. اور یہ واقعہ جو ہے تہران میں, یہ ہو ہی نہیں سکتا بغیر امریکہ کی پش پناہی کے, بغیر امریکہ کی کنسنٹ, امریکہ کی اجازت کے. کیونکہ پالیسی ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی ایران کے خلاف, اور اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے بدقسمتی سے کہ اس سارے عمل میں سعودی عرب, مصر, متحدہ عرب امارات, بحرین, یہ ممالک جو کہ پرو امریکن, جو کہ سمجھتے ہیں کہ اصل خطرہ جو ان کو ہے وہ اسرائیل سے نہیں ہے, ایران سے ہے, ایران کو نشانہ بناؤ. اور سعودی عرب تو خاص طور پہ کہہ چکا ہے کہ وہ بالکل حمایت کرتا ہے اسرائیل کی کہ ایران کو جوہری طاقت نہیں بننا چاہیے, کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار نہ ہوں. سوال یہ ہے کہ کیا ایران نے عرب ممالک کے علاقوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے؟ کیا ایران نے فلسطینیوں کی نسل کشی کی ہے, عربوں کی نسل کشی کی ہے, جو کہ اسرائیل نے کی؟ نہیں کی. بلکہ ایران نے تو ہمیشہ, جب سے انقلاب آیا ایران میں 1979 کا انقلاب آیا, پہلے ایران کے اسرائیل سے تعلقات تھے. پہلا کام یہ کیا جب وہاں پہ خمینی کی رجیم آئی, آیت اللہ خمینی کی, جو وہاں پہ اسلامی انقلاب آیا, کہ اسرائیل کے ساتھ تعلقات توڑ دیے. امریکہ کے ساتھ تو توڑ ہی دیے, اسرائیل کے ساتھ بھی توڑ دیے, جو کہ شاہ کے زمانے میں تعلقات جو تھے وہ بہت زیادہ گہرے تھے, وسیع تھے. ایران جو ہے وہ اسرائیل سے تعلقات توڑ کے اس نے پیلسٹینین لبریشن آرگنائزیشن اس کو تسلیم کر لیا. اور انقلاب کے فوراً بعد جو PLO کے چیئرمین تھے یاسر عرفات, انہوں نے تہران کا دورہ کیا, خم کا دورہ کیا, اور وہاں پہ ان کی تصاویر ہیں کہ آیت اللہ خمینی کے ساتھ. اور پھر ایران نے کھل کے حمایت کی پیلسٹینین کاز کی. تو یہ جو ایک تبدیلی آئی ایران کے پالیسی میں, اس سے امریکہ کو اور اسرائیل کو سخت ناراضگی ہوئی. اور پھر ایران کے خلاف عراق کو استعمال کیا گیا. عراق نے ایران پہ حملہ کیا ستمبر 1980 میں. 8 سال تک جنگ ہوتی رہی, اور جو جارح ملک تھا وہ عراق تھا, جس کو استعمال کیا امریکہ نے اور اس کے اور عراق کے عرب ہمسایوں نے, کہ ایران کی جو اسلامی جو ایک انقلابی حکومت ہے اس کو ختم کیا جائے, عدم استحکام کا شکار کیا جائے. ایران کا جو انقلاب ہے
وہ سروائیو کر گیا اور 40 سال سے زیادہ ہو گئے ہیں. تو اب اسرائیل اور ایران یعنی I+I، یہ بات بھی دیکھنی چاہیے کہ ٹھیک ہے اسرائیل اور ایران جو ہے ان کے مفادات ٹکراتے ہیں، خاص طور پہ لبنان میں، شام میں. اسرائیل کو جو تشویش ہے کہ ایران جو ہے وہ مدد کرتا ہے، حماس کی کرتا ہے، حزب اللہ کی کرتا ہے. ایران مدد کرتا ہے بشار الاسد کی حکومت کی شام میں. ایران جو ہے وہ ایک ڈی اسٹیبلائزنگ فیکٹر ہے مڈل ایسٹ میں. ایران جو ہے وہ اپنا انقلاب، جو اسلامی انقلاب ہے، وہ ایکسپورٹ کرنے کی حالانکہ ایران نے تردید کی ہے اس کی. ایران کی تو یہ کہنا ہے کہ اسلام میں تو بادشاہت کی گنجائش ہی نہیں ہے. تو جو عرب بادشاہتیں ہیں وہ شروع دن سے ایران کے خلاف. تو اس لیے جو بھی معاملات، جو بھی حالات پیدا ہو رہے ہیں مشرق وسطیٰ میں، اب یہ سوچنا کہ ایران جو ہے اس کا ریئیکشن کیا ہوگا. جو نیوکلیر سائنٹسٹ کا قتل ہوا ہے ان کے، ایران نے تو کہا کہ بدلہ لے گا، مگر اگر ہم جنوری کے مہینے میں جائیں 2020 کے، تو ایران نے اس وقت بھی یہی کہا تھا جب ایرانی جنرل کا قتل ہوا تھا امریکی جو ڈرون اٹیک میں. کچھ بھی نہیں ہوا، ایک دکھانے کے لیے تھوڑی بہت چیز ہوئی تھی، اس کے بعد ختم ہو گیا. تو اب یہ ایران جو ہے وہ شش و پنج میں مبتلا ہے کہ اگر اس نے کچھ کیا، جیسے کہ وہ کر سکتا ہے کہ خلیج فارس جو ہے اس کو بارود کا، آگ کا ڈھیر بنا دے. کہ خلیج فارس سے اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے اس کو بند کر دے، جس کی وجہ سے سعودی عرب، UAE، بحرین، یہ جو کنٹری، کویت، یہ جو کنٹریز ہیں یہ عدم استحکام کا شکار ہو جائیں. امریکی افواج جو ہیں بحری بیڑا جو کہ عمان کی طرف بڑھا ہے آج کل، اس کو نشانہ بنائے. مگر ظاہر ہے کہ اس میں پھر یہی ہوگا کہ ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کو جاتے جاتے موقع مل جائے گا، ایک محاذ کھول دے گا اسرائیل کے ساتھ مل کے، اور پھر یہ خطہ جو ہے وہ ایک بہت بڑے عدم استحکام کا، جنگ و جدل کا شکار ہو جائے گا. تو میرے خیال میں ایران کا جو سنجیدہ طبقہ ہے وہ سمجھتا ہے اس بات کو، اس لیے وہ ریئیکٹ نہیں کرے گا. اور جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن آئے گی، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ ایڈمنسٹریشن جو ہے بائیڈن کاملا ایڈمنسٹریشن ڈیموکریٹک پارٹی کی وہ پرو ایرانین ہوگی، نہیں. مگر یہ پاسبل ہے، یہ ممکن ہے اگر سینٹ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی اکثریت ہو جائے تو وہ فیصلے آرام سے کر سکیں کہ ایران کے خلاف جو سینکشنز ہیں، جو پابندیاں ہیں، وہ بتدریج امریکہ اٹھا لے، پابندیاں اٹھا لے. اور پھر جو ایران نیوکلیر ڈیل جو کہ 2015 کی ڈیل تھی، جو کہ 6+1 5 پرماننٹ ممبرز آف UN سیکورٹی کاؤنسل، جس میں روس اور چین اور برطانیہ اور فرانس اور یہ جو ممالک اور جرمنی شامل ہیں، یہ جو ڈیل تھی وہ امریکہ جو ہے دوبارہ اس ڈیل میں شامل ہو جائے، جس کی وجہ سے یہ کوشش کی جائے گی کہ ایران کو پابند کیا جائے کہ وہ جوہری ہتھیار نہیں بنائے. اور جس کی کہ انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی جو کہ ویانا بیسڈ ایک ہے، جوہری ہتھیاروں پہ جس کی نگاہ رہتی ہے، نیوکلیر پرولیفریشن پہ رہتی ہے، اس نے بھی سرٹیفائی کیا تھا کہ ایران جو ہے اس نے اپنا وہ روک دیا ہے پورا یورینیم، وہ جو بھی تھا پروگرام اس کا. تو اب 5 سال گزر گئے، تقریباً 3 سال گزر گئے ہیں، امریکہ اس سے نکل گیا ہے، اور ایران کا جو جوہری پروگرام ہے ہو سکتا ہے کہ وہ آگے بڑھا ہو. اور وہ تو نیوکلیئر اگر ویپنز، کیونکہ سعودی عرب کی بھی کبھی یہی کہنا ہے، اسرائیل کی کبھی یہی کہنا ہے کہ وہ برداشت نہیں کریں گے کہ ایران کے پاس جوہری ہتھیار ہو. اگر ایران کے پاس ہے، اگر ہوں گے تو سعودی عرب بھی کرے گا. تو اس لیے ایران کا جو سنجیدہ طبقہ ہے، وہ طبقہ جو کہ چاہتا ہے کہ خطے میں امن رہے، وہ طبقہ چاہتا ہے کہ اسرائیل کو تقویت نہ ملے، کہ اسرائیل جو ہے وہ موقع سے فائدہ نہ اٹھائے، اور ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آخری دنوں میں ایک نیا محاذ نہ کھولے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریئیکٹ نہ کرے، رد عمل نہ دے اس طرح کا جس کی کہ وہ دھمکی دے رہا ہے. اور اگر یہ اس کی پالیسی ہے تو میرے خیال میں یہ ایک بہت ہی دانشمندانہ سوچ ہوگی. بہت شکریہ.